محفلیں ہی سجائی جائیں، بلکہ اس میں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے ممنوع ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ لہذا ہمیں خاص طور سے ہم مسلمانوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ ایک سال جو گزر گیا، اس گزرے ہوئے سال میں ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس کو کس طرح بتایا ہے، کس طرح ہم نے اس کو خرچ کیا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بندے سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اور فرزانہ وہ ہے جو اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس نے کیا کیا اچھائیاں کی ہیں، کون سے برے کام ہوئے ہیں، کس کی غیبت کی ہے، کس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، کس معاملے میں تساہلی سے کام لیا ہے، کیسی کیسی حق تلفیاں اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ وہ جتنا اپنی ذات کے تعلق سے جانتا ہے، ظاہر دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے۔ لہذا اسے خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور محاسبے کے بڑے فوائد ہیں، اس سے نفع اور نقصان کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دکاندار اپنی دکان کا حساب کرتا رہتا ہے، صبح سے شام تک بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب وہ دکان کو بڑھاتا ہے تو اس وقت نفع اور نقصان پہ اس کی نظر ہوتی ہے، اور مہینہ جب مکمل ہوتا ہے تو وہ پورے مہینے کا جائزہ لیتا ہے، سال مکمل ہوتا ہے تو وہ نفع نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مبیعات، سامان جو اس نے حاصل کیا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے، ان سب کا جائزہ لے کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ اس سال میں ہمارا کتنا فائدہ ہوا یا فائدے میں کیا کمی ہوئی، اور اسی تناسب سے پھر اس کی کوششیں بڑھتی ہیں، فکر بڑھتی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے، ازالہ اس کا کرنے کے لیے وہ مزید کوشش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی تاجر اس سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے تو اسے بہت بڑے خسارے کا سامنا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک جائزہ نہیں لے گا منافع کی راہیں اس کے سامنے نہیں کھلے گی۔ لہذا یہ زندگی جس کی دکان بڑھتی نہیں ہے بلکہ یہ دکان کھلی رہتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی دکان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، لہذا اس کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا، اپنے شب و روز کا جائزہ لینا، گزرے ہوئے سال کا جائزہ لینا، آنے والے سال میں جو کوتاہیاں گزرے ہوئے سال میں ہوئی ہیں اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا دینا، یہ اس کا شیوا ہونا چاہیے۔ یہ مومنانہ زندگی ہے، یہ مومنانہ زندگی ہے، اور منافقانہ زندگی یا کافرانہ زندگی یا ملحدانہ زندگی یا زندیقانہ زندگی یہ ہے کہ شراب و کباب کی، رقص و سرود کی زندگی، اس میں صرف یہ کہ لذت کس طرح حاصل کی جائے، سرور کس طرح مل سکے، خوشی اور انبساط و کیف و سرمستی کس طرح سے حاصل کی جا سکے، یہ پیش نظر ہے۔ لیکن مومنانہ زندگی میں ایک ایک قدم کا جائزہ ہے، ایک ایک ہدف کو غور سے دیکھ کر کے فیصلہ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ دنیا ہی سامنے نہیں ہوتی بلکہ آخرت، اور آخرت میں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ لہذا سال کا اختتام یہ ہمارے لیے خوشی کا پیغام اس لیے نہیں کہ ایک نیا سال آ رہا ہے، نیا اور پرانا ہمارے اعتبار سے اللہ کی نظر میں کوئی چیز نہ نئی ہے نہ پرانی ہے، پیدا کیے ہوئے یہ ایام اسی کے ہیں، یہ سال اسی کے ہیں، یہ سنین اسی کے ہیں، یہ ایام اسی کے ہیں۔ لہذا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ ایام، اس کو ہم نے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے کہیں داغدار تو نہیں کیا ہے، کہیں اس کی حیثیت عرفی کو ہم نے ختم تو نہیں کیا ہے،
اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اگر ہم نے غور نہیں کیا تو ہم خسارے میں ہوں گے. لہذا ایک مومنانہ کردار یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنی ذات کا محاسبہ کرے. اور عاجز و درماندہ وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے اور یہ بھی سوچتا رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. اللہ پر تمنا آرزویں باندھتا ہے، حالانکہ معاملہ اللہ رب العزت کے ہاں اعمال کی بنیاد پہ ہے، اخلاص کی بنیاد پہ ہے، سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پہ ہے. لہذا یہ نیا سال جو آ رہا ہے ہمیں خوشی و مسرت کے شادیانے بجانے کے لیے نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کو پھر کاوشوں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا پیغام لے کر کے آیا ہے. لہذا اس کی فکر کرنی چاہیے اور وہ تمام چیزیں جو سنت کے خلاف ہیں، وہ تمام چیزیں جو مغرب سے آئی ہیں، جو یورپین اقوام کا شیوا ہے یا مادی زندگی کا طرز امتیاز ہے، اس سے ہمیں ہر سطح پہ، ہر مرحلے میں، ہر جگہ پرہیز کرنا چاہیے. یہی ہمارا شیوا ہے اور مومنانہ زندگی کا یہی امتیاز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا